السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آپ تمام کا میرے چینل اسلامی زندگی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال آپ تمام کو اور آپ تمام کے والدین کو سلامت رکھے۔ ناظرین حضرات، اگر پہلی بار میرے چینل میں آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ حضرات گرامی وقار، سب سے پہلے طارق مسعود جو کہ گستاخ قرآن بھی ہے، گستاخ رسول بھی ہے، جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ گستاخی کی ہے۔ اور یاد رکھے، دیوبندی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی شان میں اس طرح گستاخی کرتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کے محبوب ہے ہی نہیں، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہی نہ ہو، اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم عاشق اعلیٰ حضرت، ہم سنی صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے، کیونکہ یہ لوگ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں لوگوں کو کس طرح یہ حضور کی محبت سے دور کر کے حضور کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری بات نہ مان کے آپ ان کی کلپ خود ہی دیکھیں کہ ان کی مولانا کس طرح سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کلپ۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ ایسی قوم میں ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو، جو نہ پڑھنا جانتا ہو، جس کے والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوں، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو چکا ہو، ٹائم 11 سال کا دیا گیا ہو، ویژن قیامت تک کا دیا گیا ہو، او بھائی یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہو نا، یہ 11 سال جو نبی کو ویژن دیا گیا تھا نا، اس کے اثرات ہیں۔ دیکھا آپ نے، صرف ایک ہی ویڈیو نہیں تھی طارق مسعود کی، بلکہ ان کے بہت سارے علماء نے اس گستاخی کو سر انجام دیا ہے۔ آئیے ان کے ایک بہت بڑے مفتی، ان کی بھی کلپ آپ کے روبرو رکھتا ہوں، ان کی بھی کلپ دیکھیں اور سوچیں کہ یہ گستاخ رسول کس حد تک بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ کلپ۔ کہ یہ انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد جنہوں نے یہ کتاب پیش کی ہے وہ تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ دیکھا آپ نے، اب فیصلہ آپ کریں کہ کیا یہ گستاخ رسول نہیں ہے؟ کیا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہیں کی؟ انہوں نے کیا کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ جاہل، ان پڑھ استعمال کیا کہ وہ لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے تھے، جبکہ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ہو الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے قرآن سکھایا حبیب کو۔ تو بتاؤ، وہ قرآن جو مکمل طور پہ تمام چیزوں کا جامع ہے، جس میں تمام چیزیں موجود ہیں، جب وہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا گیا تو بتاؤ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے؟ بے شک جانتے تھے۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جھوٹی روایت رکھ کر صرف اپنی TRP لوگوں کے درمیان میں بڑھا رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے صحیح بخاری ہے، اور اس صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں، اس میں صاف طور پہ لکھا گیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس خط کو، اس رسالے کو، اس وعدے نامے کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ یعنی اس طرح کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے اس وعدے نامے کو لکھا جو مشرکین سے تھا، جو یہودیوں سے تھا، اس وعدے نامے کو لکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ جو لکھا ہے یہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، اس چیز کو مٹائیے۔ تو حضرت علی کو آپ نے حکم دیا کہ اے علی جاؤ، اے علی اس نام کو مٹا دو۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نام کو ہرگز نہیں مٹا سکتا کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسول اللہ کو، لفظ رسول اللہ کو مٹایا اور خود اس کی جگہ دوسرا وعدے نامہ لکھا ہے۔ آپ بتائیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھنا پڑھنا نہ جانتے تو اس وعدے کو کیسے لکھتے تھے؟ کیسے اس وعدے کو ایک کاغذ پر تحریر کرتے اور پھر ان کے درمیان میں رکھتے؟ تو اس سے ایک چیز ہمیں پتہ یہ چل گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جتنا علم عطا نہیں کیا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ایمان ہے حضور جاہل نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ ایک عالم ہے، ایسے عالم ہے کہ دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، اور ایسے کاتب ہیں کہ دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی کاتب نہیں، کوئی لکھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ایسے شیطان ابلیسوں کے چکر میں، ان دیو کے بندوں کے، ان ناجائز اولادوں کی، شیطان کی ناجائز اولادوں کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نبی سے سچی محبت کریں، عقیدہ و ایمان اپنا مضبوط رکھیں۔ اس لیے گزارش کروں گا یہ ویڈیو شیئر کریں۔ ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔